تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے بزرگوں کے پیشے۔ الحمدللہ ہم اس سے پہلے بھی آپ کے لیے کچھ ایپیسوڈ پیش کر چکے ہیں، اور امید کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارے ان ایپیسوڈز کو اور ان ایپیسوڈز میں جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اور آپ تک پہنچائے ہیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو اس سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آج بھی معلومات سے بھرپور ایک اور بڑا ہی پیارا ٹاپک اور معاشرے کے اندر پسند کیا جانے والا ایک کاروبار، ہاں میں سمجھتا ہوں کہ پسند بھی لوگ کرتے ہیں اس کاروبار کو، ہے ہی بڑا پیارا وہ کاروبار۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے مہمان کے ذریعے سے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت آئیے سنتے ہیں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے پیارے پیارے آقا، دو عالم کے داتا، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، کسب حلال یعنی حلال کی تلاش کرنا، حلال کمائی، اس کی بڑی برکتیں الحمدللہ احادیث کے اندر جو بندہ حلال کمائی کرتا ہے اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے، بلکہ ایک روایت کا خلاصہ مجھے یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو کہ جو کسب حلال کے لیے اپنے والدین کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے، اپنے بال بچوں کی پرورش کے لیے جو بندہ اپنے گھر سے کسب حلال کے لیے، حلال کمائی کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، نبی پاک نے اس کو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں ہے۔ تو بڑی ہی یہ فضیلت کا کام ہے حلال کمائی کو تلاش کرنا۔ اور اس کے اپوزٹ اگر بات کریں حرام کمائی کی، کہ جو بندہ حرام کمائی کھاتا ہے، حرام کمائی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، تو اس کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتا ہے، اور اس کی نہ نفل قبول ہے نہ اس کے فرض قبول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعائیں قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو حلال کمائی بہت ضروری ہے۔ اپنے جسم کو اور اپنی غذا کو پاک رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور ہمارے اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم جو معاشرے کے اندر کاروبار لوگ کر رہے ہیں، ان کاروبار کے اندر جو جناب والا خرابیاں آ چکی ہیں، برائیاں آ چکی ہیں، ان کو دور کیا جائے، اور اپنے کاروبار کو کس طرح ہم ستھرا کر سکتے ہیں۔ آج بھی بزرگوں کے پیشے اس پروگرام کے اندر ہم ایک عظیم ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عطر، خوشبو کا کاروبار۔ خوشبو کس کو پسند نہیں ہے؟ ہر ایک ہی خوشبو کو الحمدللہ پسند کرتا ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ہی معطر رہنا پسند کرتے ہیں، اور ایک اچھی بات ہے کہ مسلمان کو خوشبودار ہی رہنا چاہیے۔ جب کسی کے پاس جائیں تو ہمارے جسم سے خوشبو آئے، بدبو ہمارے جسم سے نہ آئے۔ تو خوشبو کس طرح کی استعمال کرنی چاہیے، ہم یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بتانے کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سی خوشبو پسند تھی، یہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے، اور خوشبو کے کاروبار کے حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے مہمان توفیق بھائی کی جانب۔ توفیق بھائی، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بتائیں ہمیں کہ کیا کہیں گے آپ عطر کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، جو عطر ہے نا، یہ عربی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اسے اردو میں خوشبو کہا جاتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کا ایک مقام ہے، جی، اور اسے مقام صرف ایک وجہ سے ملا ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس دنیا سے 3 چیز جو ہے وہ پسند کی ہے۔ ایک نیک بیوی، اور اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا نماز، آپ نے فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا عطر۔ آہا۔ اچھا، عطر آپ نے اس لیے پسند فرمایا کہ آپ کو
صفائی بہت زیادہ پسند تھی. سبحان اللہ. صحیح مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، حدیث نمبر 223 ہے کہ صاف صفائی آدھا ایمان، نصف ایمان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشبو کو پسند کرنے کا ریزن تھا کہ آپ صفائی کو بہت زیادہ پسند فرماتے. صحیح. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے. تو یعنی اس بات سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کاروبار کی اور اس بزنس کی اہمیت کو سمجھ جانا چاہیے کہ جس چیز کو نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے تو پھر ہم کیوں نہ پسند کریں. یہی وجہ ہے الحمدللہ ایک تعداد ہے جو خوشبو لگانا بڑا ہی پسند کرتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے معطر رہیں، لوگوں کے سامنے خوشبو لگا کر حاضر ہوتے رہیں، اور اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوتے رہیں. اچھا، ایک تعداد ہماری ماشاءاللہ وہ ہے کہ جو بزنس کی جو ہے نا وہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، اس یعنی کاروبار جو ہے یہ عطر کا کاروبار وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی جو انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ کچھ اس حوالے سے بھی کچھ بتائیں نا. اس کی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے. یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا جو اینول ٹرن اوور جو میں نے جو ریسرچ کیا یہاں آنے کے پہلے، اور میں جو بھی فگرز دیتا ہوں اگر ہمارے ناظرین اس کو گوگل کریں گے تو شاید ان کو وہ فگر نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے 23-24 کا جو اس کا فگر ہے وہ 5,22,440 کروڑ کا اس کا بزنس ہوا ہے آل اوور دی ورلڈ. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، اور اس کے اندر میں رینج ہوتی ہے. اچھا. جیسا ایک رینج ہوتی ہے سستی 50 روپے سے لے کے 200 روپے تک ایک عطر ملتی ہے ایسی. ایک اس میں میڈیم رینج ہوتی ہے 500 روپے سے لے کے 2,000 روپے تک، اور جو ابو 2,000 جو رینج ہوتی ہے وہ ہائی فائی رینج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ الگ الگ مختلف قسم کی جو ہے وہ پرفیوم ملتی ہے بازاروں میں. لیکن میں ایک پرفیوم کا یہاں پہ ذکر کروں گا کہ وہ پرفیوم جو ہے نا وہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ شاید آپ نے اس کا نام سنا ہے کہ نہیں، میں نہیں جانتا. یہ پروسیس ہونے کے لیے 3 سال لگتا ہے. 3 سال تک یہ پروسیس ہوتی ہے. اس میں دنیا کے بہترین پھولوں کی خوشبو لی جاتی ہے، دنیا کی بہترین لکڑیوں کی جو خوشبو ہے وہ لی جاتی ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے وہ چیزیں لی جاتی ہیں، اور اس کو 3 سال تک پروسیس کیا جاتا ہے. 3 سال کے بعد یہ عطر جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. کیا بات. اور اس کی ایک بوٹل 3 لیٹر کی آتی ہے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں، جیسا ذہنی آزمائش ہمارے یہاں چلتا ہے، کیا بات ہے، اگر میں آپ کے ساتھ ذہنی آزمائش کرنے جاؤں اور آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ 3 لیٹر کی بوٹل کتنی کی آتی ہوگی؟ اب میرے خیال میں اندازاً اگر میں بتانا چاہوں تو کوئی ہزاروں میں ہوگی. اور تو کیا، میں تو کہتا ہوں لاکھوں میں جائیے آپ. ٹھیک ہے، لاکھوں میں ہوگی. 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. اچھا چلے اب جائیے کروڑ میں آپ. اللہ اکبر. کروڑ میں ایک بوٹل کی بات کر رہا ہوں، 3 لیٹر کی ایک بوٹل. چلیے لائف لائن بھی دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. کہ بھئی اس کی جو بوٹل ہے نا وہ گولڈ بھی اس میں ہوتا ہے، سلور بھی ہوتا ہے، ہیرے بھی لگے ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے 3 لیٹر کی ایک بوٹل ہے. علی بھائی کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی آزمائش شروع ہے. اللہ اکبر. آپ کے چہیتے علی بھائی ماشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور ہمارے بھی میرے لیے تو آزمائش ہو گئی ہے. جی. اب میں کیا آپ کو جواب دوں؟ پھر بھی ہوگی کوئی 8-10 کروڑ کی. اور تو کیا 10 کروڑ بہت قریب پہنچ گئے آپ. اچھا. جی ہاں، کیا بات. جواب آپ کا درست ہے. یہ 9 سے 10 کروڑ جو ہے نا اس کے آس پاس یہ ملتی ہے. ایک بوٹل ملتی ہے دبئی کے اندر. اگر آپ اس کو گوگل یا امیزون وغیرہ پہ اگر اس کو ڈالیں گے تو آپ کو شاید اس کی ویلیو مل جائے گی. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم ڈالی اس کی ویلیوشن کیا ہوگی. سبحان اللہ. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سی عطر پسند تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہیں جو عطر پسند تھی بس ہمیں بولا. کیا بات ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اشارہ بھی دے دیا کہ نبی پاک کو کون سی عطر پسند تھی. تو ناظرین کو بھی اگر بتا دیں تو ناظرین امید ہے انشاءاللہ اس کی طرف بڑھیں گے بھی اور اس خوشبو کو استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر ادا ہی نرالی ہے نا. سبحان اللہ. میرے آقا کی تو کیا بات ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ سے گزرتے تھے نا الحمدللہ وہ راہ جو ہے خوشبوؤں سے معطر ہو جایا کرتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو جسم پاک کی بات ہی نرالی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے تلاش کر لیا کرتے تھے. میرے آقا جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستہ خوشبو سے مہک جایا کرتا، تو صحابہ کرام سمجھ جایا کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی راہ سے ابھی ہوا ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے تذکرہ کیا. یقیناً خوشبو سے ہمیں بھی جو محبت ہے
یا جن کو بھی محبت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نوازا. تو نبی پاک کو کون سی خوشبو پسند تھی یہ بھی بتا دیجیے آج. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ خوشبو کے محتاج نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے. خوشبو آپ کی محتاج. کیا بات, کیا کہہ دیا آپ نے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوشبو کو خوشبو ملی ہے آپ کے صدقے سے. سبحان اللہ. عطر کو جو خوشبو ملی ہے, جو خوشبو کو خوشبو ملی ہے, وہ سرکار کے پسینے کا صدقہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ محتاج نہیں تھے اس چیز کے جی, لیکن آپ خوشبو میں جو ہے اضافے کو پسند فرمایا کرتے تھے, اس لیے آپ لگاتے تھے. سبحان اللہ. آپ نے مشک کا بھی استعمال فرمایا ہے, مشک, عنبر کا بھی استعمال فرمایا ہے, عود کا بھی استعمال فرمایا ہے. ٹھیک ہے. روایتوں میں آتا ہے زیادہ تر آپ جو ہے وہ عنبر اور عود یہ استعمال فرمایا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ عنبر اور عود کو مکس کر کے لگایا کرتے تھے. اچھا. اور کبھی کبھی آپ یہ کرتے تھے کہ عنبر اور عود اس کی دھنی لیا کرتے تھے, جبکہ آپ کو کوئی چیز کی حاجت نہیں تھی. بالکل. جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ڈھونڈنا ہوتا نا کہ میرے پیارے آقا کہاں ہے, سبحان اللہ, تو وہ خوشبو سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ خوشبو سے ڈھونڈ لیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول. سبحان اللہ. لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں سے گزر جاتے تھے نا وہ گلیاں مہک اٹھتی تھی. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کی حاجت نہیں تھی, بس آپ نے نواز دیا. سبحان اللہ. آپ نے نواز دیا عطر کو بھی. میں نے آپ سے کہا نا شمک کے بارے میں, جی جی, تو جس پہ ہو نظر تیری اس کا پوچھنا ہی کیا. ہاں ہاں ہاں, کیا بات ہے. تیری نظر ہے خدا کی نظر میرے آقا. سبحان اللہ. جس پہ آپ نے نظر ڈالی وہ کمال کا ہو گیا. تو ہم بھی ایسے ہو جائے کہ سنتوں کو اپنا لے اور سرکار ہمیں بس پسند فرما لے اور ان کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ سبحان اللہ, سبحان جنت میں چلے. کیا بات ہے. نبی پاک کے خوشبو کی تو کیا بات ہے, بلکہ علماء نے اس بات کو بھی لکھا ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ جو ہے نا وہ بھی خوشبودار تھا. جی جی, یعنی ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے پسینے کی بدبو کو چھپانے کے لیے جو ہے نا خوشبو کا استعمال کرنا پڑتا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات بھی توفیق بھائی نے کی اسی کو میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک کو خوشبو کی تو حاجت تھی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے آلریڈی آپ کا جو مبارک پسینہ ہے نا اسی کے اندر خوشبو رکھی. تو روایت اس طرح کی باقاعدہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ ایک صحابی جب آئے نبی پاک کی بارگاہ میں نکاح کرنا تھا ان کو, تو خوشبو کی حاجت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پسینہ جو ہے وہ ایک شیشی کے اندر بھر کر دے دیا, لے جاؤ. وہ جب بھی لگاتے تو خوشبو سے معطر رہتے. تو نبی پاک کے تو الحمدللہ مبارک جسم کا جو پسینہ ہے وہ پسینہ ہی خوشبودار تھا, اور اس سے الحمدللہ وہ خوشبو ہو جایا کرتی تھی. اور صحابہ کرام اسی خوشبو سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا کرتے تھے. اس کے باوجود نبی پاک نے تعلیم امت کے لیے, امت کی رہنمائی کے لیے خوشبو کو باقاعدہ استعمال کیا اور ترغیب ارشاد فرمائی نبی پاک نے. یہ بھی فرمایا گیا روایتوں کے اندر کہ تمہیں کوئی اگر خوشبو کا تحفہ دے تو اسے رد نہ کرو, اسے قبول کر لو. تو خوشبو بڑی ایک پیاری اور پسندیدہ چیز ہے, اور عقل سلیم جو ہوتی ہے نا یہ خوشبو کو پسند کرتی ہے. جی ہاں, تو اللہ پاک ہمیں بھی خوشبو پسند کرنے کی اور خوشبو کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں اس سے تھوڑا سا ہٹ کر میں اب ایک نئی چیز کی طرف یہ عرض کرنا چاہوں گا توفیق بھائی سے. ماشاءاللہ خوشبو کی اور عشق و محبت کی باتیں تو ہم نے کی الحمدللہ کہ خوشبو استعمال بھی کرنا نبی پاک کی سنت بھی ہے. اب میں آپ سے چاہوں گا کہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جو خوشبو کا یا پرفیوم کا کاروبار کرتے ہیں, اب کاروبار تو کرنا ہے, اس کاروبار کے اندر احتیاط کیا کیا کرنی ہے, گناہوں سے بھی چونکہ بچنا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز پسند تھی اس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں, اب اس میں ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ اس کاروبار میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بزنس ہے نا یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے ٹرسٹ کے اوپر, بھروسے کے اوپر. ٹھیک ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب پرفیوم کی شاپ پہ کوئی جاتا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ پروڈکٹ کی بہت زیادہ تعریف آپ یہ لے کے جائیں, آپ یاد کریں گے, لوگ آپ کو پوچھیں گے. ایکچوئل میں میرا یہ بھی کہنا نہیں کہ ان کا کہنا غلط ہے, ان کی نگاہ میں وہ پرفیوم اچھی ہوگی, لیکن پرفیوم کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ باڈی کیمسٹری میچ ہونا چاہیے. ایک عطر آپ لگا رہے ہو, بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے, وہی عطر میں لگا رہا ہوں, نہیں آ رہی ہے. جی, کیونکہ باڈی کیمسٹری سے اس کا جو ہے کنیکشن بہت زیادہ قریب کا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ سمجھو نا ٹچ ہوتی ہے, یا پسینے کی خوشبو اور عطر کی خوشبو یہ جب فضا میں اڑتی ہے تو ایک
جو عطر کی خوشبو ہونا چاہیے نا وہ نکلتی ہے، تو اس سے لاسٹنگ کے اوپر فرق پڑتا ہے. اچھا. جیسا آپ لگائیں گے تو اس کے لاسٹنگ بہت زیادہ رہے گی، اور اگر میری باڈی کیمسٹری کو وہ نہیں جم رہی ہے، نہیں سوٹ ہو رہی ہے، تو وہ لاسٹنگ اتنی نہیں رہیں گی. پھر وہ بدگمانی کہ یار انہوں نے تو کہا تھا کہ یار بہت چلے گی، کپڑے دھونے کے بعد بھی خوشبو آئیں گی، یہ تو کچھ آ نہیں رہی. تو یہ جتنا کم ہم بولے نا اتنا معافیت میں رہے گی. صحیح. ہم کو ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا ہے. دوسرا اس میں ایک یہ خرافات یہ آ گئی ہے کہ بڑے شو روم پہ اگر آپ جانا تو لیڈیز کو بھی آپ دیکھو گے کہ وہ بھی جو ہے وہ لینے کے لیے آتی ہے پرفیوم، اور انہیں جو ہے وہ لگا کے جو بتایا جاتا ہے، تو بڑی دشواری ہے، بہت مسائل ہے. تو اس سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے. صحیح. کیونکہ آپ پروڈکٹ وہ بیچ رہے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور ہم بیچ کیوں رہے؟ روزگار کے لیے. سبحان اللہ. روزے کا دینے والا اللہ رزاق. بے شک. تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے. صحیح. یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے ہم جو ہے گناہوں سے اس بچتے کام ہوئے کو ہم کو کریں. جو ہے یقیناً ہر کاروبار کے اندر ہی کچھ نہ کچھ لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں. تو جس طرح دیگر کاروباروں کے اندر، دیگر بزنس کے اندر خرابیاں ہیں، اس کے اندر بھی لوگوں نے خرابیاں پیدا کر دی ہیں. تو اب کوشش یہ کرنا ہے کہ چونکہ کاروبار کرنا ہے اور رزق حلال کمانا ہے، تو گناہوں سے بچتے ہوئے، ہر اس کام سے بچتے ہوئے کہ جس کام کے کرنے کو اللہ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کو کریں گے انشاءاللہ. ان کاموں سے بچتے ہوئے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ رزق حلال میں برکت بھی ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن یہ کام آپ کا اور بڑھے گا، اور اللہ نے چاہا تو اس کی بہت سارے اچھے اثرات آپ کو دیکھنے کا موقع بھی ملے گا. ماشاءاللہ بہت ساری گفتگو ہم نے شروع سے ہم نے کی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بہت زیادہ پسند جو چیز تھی عطر شریف، خوشبو، اس کے حوالے سے ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے، اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع بھی ملا ہوگا. اب لاسٹ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو عطر کا کاروبار کرنے والے ہیں یا دیگر حضرات ہیں، ان کو مزید آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ ایک بزنس ٹپ دے سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے، دیجیے. کہ بزنس کے اندر میں نا ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. آپ کا بزنس یہ ہے کہ بلائنڈ بزنس ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. آپ یہ بزنس کے اونر ہیں، آپ کو ہر چیز سمجھتی ہے. آپ کسٹمر کا دل جیتے، آپ کسٹمر کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ بلڈ اپ کرے، آپ کسٹمر کو صحیح چیز دے. اگر ایک بار اس کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہو گیا نا، اگر وہ کوئی دوسرے شہر میں بھی رہتا ہوگا تو اپنے بچے سے کہیں کہ فلاں دکان پہ جانا، اور وہ جو دے نا انکل وہ لے کے آ جانا. صحیح. کیونکہ ٹرسٹ کا بلڈ اپ کرنا کوئی بھی بزنس میں یہ نہایت اشد ضروری ہے. صحیح. اگر ایک بار آپ نے یہ ٹرسٹ بلڈ اپ کر لیا، کیونکہ آپ کا بزنس بلائنڈ ہے، یہ گیپ ہے یہاں پہ، اور یہ تبھی اسٹیبل ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹرسٹ بلڈ اپ کریں. صحیح. تو لوگوں کے دل جیتے، صحیح چیز لوگوں کو دے، تو انشاءاللہ آپ کا ٹرسٹ بلڈ اپ. بعضوں کا یہ بھی ہوتا ہے توفیق بھائی، یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک ہی مارکیٹ کے اندر سیم دکان ہے نا، یہ دکان اس کی بھی چلتی ہے، وہ دکان میری بھی ہے، ٹھیک ہے، جتنی بڑی شاپ اس کی ہے وہی شاپ میری بھی ہے. اچھا، جتنا مال اس نے رکھا ہوا ہے دکان پر وہ میرے پاس بھی ہے، لیکن سامنے والے جو دکان والا ہے نا اس سے لوگ مطلب دلچسپی لیتے ہیں اس کے پاس جانے میں. میرے پاس آنے میں لوگ کتراتے ہیں. تو مجھے اپنے انداز پر غور کرنا ہے. وہی جو آپ نے بات کہی کہ لوگوں کو دلچسپی آپ دیں، لوگ آپ کی طرف مائل ہوں. جائز یقیناً ہمیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. جھوٹ بول کر آپ لوگوں کو بلائیں گے نا، اگر کبھی بلا بھی لیا آپ نے اپنی طرف، تو پھر وہ ایک بار آئے گا، دو بار آئے گا، پھر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. تو ہمیں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اچھی ٹپس، جائز ٹپس آپ استعمال کریں انشاءاللہ. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے نا کہ لوگ اس کی دکان پہ جاتے ہیں، میری دکان پہ نہیں آتے ہیں، تو ہم اگر جائز طریقے اپنائیں، لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. بلکہ کوئی بھی کاروبار ہو، مسکرا کر اگر ملیں گے، اچھے انداز سے ملیں گے، یہ سب چیزیں ہوں گی. حسن اخلاق اگر آپ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی بہت فائدہ دے گا. وہ کہا نا کسی نے کہ اگر آپ حلوائی کی دکان پر ہیں، آپ مٹھائی بیچتے ہیں، لیکن آپ کا انداز اگر تیکھا ہے تو لوگ آپ کی مٹھائی بھی نہیں خریدیں گے. اور اگر آپ مرچ بیچتے ہیں لیکن انداز میٹھا ہے نا تو لوگ آپ کی مرچ بھی خرید لیں گے. تو آپ کیا بیچ رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کا انداز کیسا ہے وہ بھی بہت معنی رکھتا ہے. تو اپنا انداز آپ مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں، اچھا رکھیں، لوگوں کے ساتھ مسکرا کر ملیں، اچھے انداز سے ملیں گے انشاءاللہ. لوگ آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی دکان کے گراہک بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. اور یہ ساری کی ساری باتیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہے، توفیق بھائی نے جو آپ کو بہت ساری باتیں بتائی ہیں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، سچ بولنا ہے، ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں کے دل کو جیتتے رہیں، انشاءاللہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے. آپ کے کاروبار کے اندر اللہ نے چاہا تو ڈھیروں برکتیں آپ کو دیکھنے کو نصیب ہوگی. بہت ساری باتیں کی ہیں آج ہم نے عطر کے حوالے سے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لوگوں
کو خوشبو دینے کے لیے ہم بھی اگر عطر کا استعمال کریں، اور خاص طور پر یہ کاروبار سے ہٹ کر میں آپ کو عرض کروں تو عطر ہمیں استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر جب مسجد میں آئیں نماز کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو عطر کا استعمال کریں، کسی محفل میں جا رہے ہیں لوگوں کے درمیان تو عطر کا استعمال کریں تاکہ لوگ آپ کی وجہ سے، آپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ وحشت کے مبتلا نہ ہو، بلکہ لوگ آپ ان کے قریب جائیں تو لوگ آپ سے مانوس ہو جائیں، لوگ آپ کی باتیں سننے کو بے قرار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام کاروبار اچھے انداز سے شریعت کے دائرے میں رہ کر گناہوں سے بچتے ہوئے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر